اس رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے فرشتے بے قرار حوران جنت یعنی رب تعالیٰ کے حضور انتظار کی گھڑیاں گنے، اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اخلاق کریمانوں میں سے ایک مثال میں پیش کروں۔ گھر تشریف لائیں، دوپہر کا وقت ہے، حسنین کریمین رو رہے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، امام حسن مجتبی امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ رو رہے تھے۔ اندر آ کر کے دیکھا فاطمہ کہاں ہے؟ فاطمہ بستر پر لیٹی ہوئی ہیں، بیمار ہیں، بخار زدہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا تو جسم گرم تھا۔ فاطمہ زہرا بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آقا گھر میں اتنا مال نہیں کہ میں علاج کرا سکوں، طبیب کے لیے میرے پاس اتنے خرچے نہیں ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ میں تو کائنات کا آقا و مولا ہوں، وہ رسول جو اوروں کو شفا دے دے، لوگ ان کے دربار میں آئیں محض مسکرا کر کے ان کی بیماریوں کا علاج کر دیں، وہ اپنی دختر اپنی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرماتے ہیں؟ فاطمہ صبر کرو، تمہارے باپ کے پاس بھی اتنی رقم نہیں ہے، صبر کرو، اللہ اس کا صلہ عطا کرے گا۔ اب حسنین کریمین کو گود میں اٹھا لیا، پوچھا کہ یہ کیوں روتے ہیں؟ کہا بھوک کی شدت سے رو رہے ہیں، بھوک کی شدت سے یہ روئے جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں کو گود میں اٹھاتے ہیں، باہر نکل آئے ہیں، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، سخت دوپہر کا وقت ہے، دھوپ کی ایسی کڑی دھوپ تمازت چل رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صاحبزادوں کو کندھوں پر اٹھا کر چلتے ہوئے مدینے کے مضافات تک آ گئے، باہر آبادی سے۔ فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کوئی بھی چیز اگر مل جائے تو میں میرے بچوں کو کھلا دوں، لیکن کیسے؟ کسی سے مانگ کر کے، کسی سے زبردستی ہدیے لے کر کے، کسی سے نذرانے وصول کر کے نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا ایک دیہاتی بدو کنویں میں ڈول ڈال کر پانی کھینچ رہا تھا اور اپنی کھیت کو سیراب کر رہا تھا، درختوں کو پانی ڈال رہا تھا۔ محبوب کائنات رب ذوالجلال کے یہ سچے آخری نبی تشریف لائے اور اس سے کہا کیا میں تیرے پاس مزدوری کر سکتا ہوں؟ کیا میں مزدوری کر سکتا ہوں؟ اس نے دیکھا وہ نہیں پہچانتا تھا، کہا ہاں مزدوری کر سکتے ہو۔ کہا تم پانی ڈول نکالو گے، ہر ڈول پر میں تجھے 2 کھجوریں دوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے منظور ہے، میں تیرے پاس مزدوری کر لوں گا۔ اور رسی لی، ڈول لیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لوگ غور سے سنے جو حلال کاموں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ یہاں لوگوں کو بڑی بڑی کمپنیاں چاہیے کام کرنے کے لیے، چھوٹا موٹا کام تو چلتا ہی نہیں اپنے نوجوانوں کو۔ یہ میرے سٹیٹس کے مطابق نہیں ہے، یہ میرے سٹینڈرڈ کے برابر نہیں ہے۔ میاں اگر ٹھیلا گھسیٹ کر کے بھی حلال لقمہ ملتا ہے تو سب سے افضل کام ہے، اس میں کوئی شرم و عار کی بات نہیں۔ حلال کام کے لیے کبھی تمہاری انا آ گئی تو سمجھ لو کہ تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہیں۔ چوری کرنے کو افضل سمجھتے ہیں لوگ، دھوکے دے کر لوگوں کو ٹوپیاں پہنا کر کے اپنے گھر میں چولہے جلانے کو لوگ سمجھتے ہیں میں بہت بڑا بادشاہ ہوں، میرے گھر میں نوٹوں کے انبار ہیں۔ ایسی کمائی سے اس ٹھیلے والے کی کمائی بہت بہتر ہے جو دن بھر گھسیٹتا ہے اور پسینے کی کمائی کھاتا ہے، وہ سب سے افضل ہے۔ لیکن لوگوں کے ہاں جھوٹ بول کر، چوری کر کے، لوگوں کو دھوکے دے کر جو کمائی کی جاتی ہے وہ دنیا میں اس کے لیے آگ ہی آگ ہے اور آخرت میں جہنم ہی جہنم ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام و مرتبے کو میں نے پہلے بتا دیا کہ وہ کون رسول؟ سید الانبیاء۔ ارے اگر ہاتھ اٹھا دے تو پورے فرشتے اتر آئیں، رب تبارک و تعالی جنت کے خان اتار دے، وہ محبوب رسول اپنے شہزادوں کو لے کر مدینے کے باہر کیوں جا رہے ہیں؟ اس بنیاد پر کہ یہ سکھانا کہ
اپنے آپ کو یہ مت سمجھنا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ کام نہیں۔ میرے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جوتیاں آپ کی پھٹ جاتی تو اپنے ہاتھ سے سل دیا کرتے تھے۔ تسمہ لگانا خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسمہ لگا لیتے تھے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعمال ہے۔ یہاں تو لوگ اپنے جسم کی کوئی چیز دور کرنے کو بھی عیب سمجھتے ہیں۔ حضور پاک نے اس دیہاتی سے کہا کیا میں مزدوری کر لوں؟ کہا ہاں، ایک ڈول پر 2 کھجوریں دوں گا۔ کہا منظور ہے۔ رسی لی اور ڈول کو باندھا، کنویں میں ڈال دیا اور کنویں سے پانی کھینچتے تھے اور اس کے درختوں کو سیراب کر رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں تربتر تھے، سخت دھوپ کی تمازت، اور آپ کنویں سے ڈول کھینچتے جا رہے، کافی وزنی ڈول ہوتا، اتنی محنت کے بعد وہ صرف 2 سوکھی کھجوریں دیتا، اور حضور کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا، یہاں تک کہ ڈول وہ ایک مرتبہ ٹوٹ کر کے ہاتھ سے گرا، تو جیسے ہی گرا تو پیچھے کھڑے ہوئے اس بدو نے ہاتھ اٹھایا اور میرے آقا کے اوپر لگا دیا اور کہا تو کیسی مزدوری کرتا ہے کہ میرا ڈول ٹوٹ گیا۔ میں جب بھی حدیث پاک پڑھتا ہوں قربان جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تو کسے ہاتھ اٹھایا، کس پر ہاتھ اٹھایا، نہیں فرمایا، کہا کہ غلطی سے ہو گیا، ڈول ٹوٹ گیا، میں باندھ دوں گا۔ رسی باندھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر یہاں تک کہ شام تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ڈول سے کھینچتے رہے اور کھجوریں جمع کی اور حسن و حسین کو کھلایا اور کہا بیٹا یہ حلال لقمے ہے، یہ حلال لقمے ہے۔ حلال لقمے کھلانے کے بعد کھجوریں لے کر اپنے گھر تشریف لائے۔ شام کے وقت میرے آقا کی زندگی پر یہ کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوئی کہ کسی دیہاتی بدو نے آپ پر ہاتھ اٹھایا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے ہاں تشریف لائے، سنو اس حکایت، اس حدیث کو شہاب الدین قلیوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے آخری حصے میں لکھا اور فرماتے ہیں اس کے بعد لکھنے کی میری ہمت نہیں ہوتی، اس کے بعد لکھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اس دیہاتی کو احساس ہونے لگا میں نے جس کو مارا ہے شاید وہ کوئی اچھا آدمی نظر آ رہا تھا، میں نے جس پر ہاتھ اٹھایا، پھر وہ کہتا ہے دل میں احساس ہونے لگا محمد کے بارے میں نے بہت سنا، کہیں وہ محمد ہی تو نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا وہی تو نہیں تھے۔ وہ دیہاتی کہتا ہے مجھے خیال آتا آتا بے قرار کر گیا، بے چین ہو گیا، اور اس کے بعد میں نے پوچھا لوگوں سے کہ ایسے ایسے چہرے ہیں، ایسی آنکھیں ہیں، ایسی زلفیں ہیں، ایسا لباس ہے، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دیہاتی گیا اپنے گھر اور کھجوریں سب ایک طرف رکھ دیا اور ایک تیز چاقو سے اپنا ہاتھ کاٹ دیا، چاقو سے تلوار سے اپنا ہاتھ کاٹ دیا اور کٹا ہوا ہاتھ لے کر مسجد نبوی تشریف لایا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آقا کون ان کو دیکھتے ہی اپنا ہاتھ رکھا، کہا میں آج تک اپنے آپ پر ملامت کر رہا ہوں کہ وہ ہاتھ جو آپ پر اٹھا مجھے ایسے ہاتھ کی ضرورت نہیں، اس پر لعنت ہو، میں آپ کو پہچان نہیں سکا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو اٹھایا اور اس کو دیا اور پھر فرمایا اتنی زیادہ اپنی طبیعت پر گراں اور اتنا سخت عمل کرنے کی کیا ضرورت تھی، میں بھی تو ایک مزدور ہی کی طرح تیرے پاس کام کر رہا تھا، میں نے مزدور جس طرح غلطی کرتا ہے اس طرح سے اگر کوئی چیز کمی زیادتی ہو گئی ہوگی تو اس پر اتنا بڑا تجھے عمل ایکشن کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس نے رو رو کر کے کہا کہ آپ مجھے معاف کریں گے، کیا آپ مجھے معاف کریں گے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں انہ لا یعلمنی، اے میرے صحابہ وہ مجھے پہچانتا نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کو اپنا نام تک ذکر نہیں کیا تھا، میں نے اسے یہ بتایا نہیں تھا کہ میں محمد عربی ہوں، میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ خیر اس سے جو کام ہوا ہے وہ انجانے میں ہوا، اللہ اور اس کے رسول نے اسے معاف فرمایا ہے۔ میرے عزیزو
یہ حدیث پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اندر انا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، ہمارے اندر غرور و تکبر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ میاں ہم تو کسی کی آنکھیں دیکھنا پسند نہیں کرتے، کیوں گھور رہا ہے تو مجھے، اتنی دیر سے کیوں تاڑے جا رہا ہے؟ کسی کا تیز نگاہوں سے دیکھنا ہمیں گوارا نہیں ہوتا۔ گالی تو دور کی بات ہے، ہاتھ اٹھے تو پھر ہمارے بھی اٹھیں اور جنگ کی نوبت آ جائے۔ یہی تو معاشرہ ہم لوگوں نے آج بنا کر رکھا ہے۔ برداشت کی قوت تو ختم ہے ہماری۔ صوفیاء کے ذکر سے مچلنے والے لوگ اہل سنت و جماعت جو اولیاء کے عرصوں میں کثرت سے حاضر ہونے والے، ان میں سے کسی کے اندر بھی اولیاء کا مذہب آ جاتا تو قسم رب ذوالجلال کی آج معاشرے کی ہر کروائی مٹھائی میں تبدیل ہو جاتی۔ ان کا مذہب، ان کا